بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی سے شادی کا پیغام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو چھوٹی ہے۔ کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ وہ چھوٹی نہیں ہے بلکہ حضرت علی یہ کہہ کر انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر نے ان سے دوبارہ بات کی تو حضرت علی راضی ہو گئے اور انہوں نے حضرت عمر سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ گئی تو وہ آپ کی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت علی نے حضرت ام کلثوم کو حضرت عمر کے پاس بھیجا تو حضرت عمر نے ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹانا چاہا تو انہوں نے کہا کپڑا نیچے ہی رہنے دے، اگر آپ ام المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھ پر تھپڑ مارتی۔ واپس جا کر حضرت ام کلثوم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت علی نے فرمایا وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تمہارے خاوند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے شادی کا پیغام دیا تو حضرت علی نے کہا میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اپنی تمام بیٹیوں کی شادی صرف اپنے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹوں سے کروں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، آپ اس کی شادی مجھ سے کر دیں، اللہ کی قسم روئی زمین پر کوئی مرد ایسا نہیں جو اس کے آرام کا اتنا اہتمام کر سکے جتنا میں کروں گا۔ حضرت علی نے ان سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمر نے آ کر مہاجرین سے کہا مجھے شادی کی مبارکباد دو۔ انہوں نے انہیں مبارکباد دی اور پوچھا آپ نے کس سے شادی کی؟ حضرت عمر نے کہا حضرت علی کی بیٹی سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے رشتے اور تعلق کے علاوہ ہر رشتہ ہر تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی، اب میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سے میری شادی ہو جائے تو مزید رشتے کا تعلق ہو جائے گا۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو مہر میں 40,000 دینار دیے۔ ایک بادشاہ تھے، ان کے ایک پیر تھے اور ان کے بہت پیروکار اور مرید تھے۔ بادشاہ نے بہت خوش ہو کر اپنے مرشد سے کہا کہ آپ بہت خوش نصیب آدمی ہیں، آپ کے معتقدین کی تعداد کتنی زیادہ ہے کہ انہیں گننا بھی نہیں جا سکتا۔ مرشد نے کہا ان میں سے صرف 1.5 شخص ایسا ہے جو میری عقیدت والا ہے اور مجھ پر جاں نثاری کر سکتا ہے اور مجھ کو مانتا ہے، اور باقی کے ایسے ہی ہیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ یہ 50,000 میں سے صرف 1.5 کیسے کہہ رہے ہیں۔ مرشد نے کہا کہ ان کے نفس کا ٹیسٹ کرتے ہیں تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میدان کے اوپر ایک ٹیلہ ہے اور اس ٹیلے کے اوپر آپ مجھے ایک جھونپڑی بنوا دیں۔ فوراً رات کی رات میں بنوا دی گئی۔ بادشاہ نے جھونپڑی بنوا دی۔ اس جھونپڑی میں اس بزرگ نے 2 بکرے باندھ دیے اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس میں 2 بکرے باندھے گئے، اور پھر وہ جھونپڑی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں کہا ہے کوئی میرے سارے مریدین میں سے جو مجھ پر جان چھڑکتا ہو، میری بات دل کی گہرائیوں سے مانتا ہو، بری اچھی میں ساتھ دینے والا ہو، اور جو قربانی میں اس سے مانگو وہ دے، اگر کوئی ایسا ہے تو میرے پاس آئے۔ اب اس 50,000 کے جمع غفیر میں سے صرف ایک آدمی اٹھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈھیلے پاؤں رکھتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مرشد نے کہا تجھ میں یہ دم خم ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہا آ میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی پکڑی، اس کو جھگی کے اندر لے گیا، وہاں کھڑا کر دیا اور کہا خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے۔ پھر اس نے ایک بکرے کو لٹایا، چھری نکالی اور اسے ذبح کر دیا جھونپڑی کی نالی کے پاس، اور جب وہ خون نکلا تو 50,000 کے گروہ نے دیکھا اور وہ خون آلود چھری لے کر باہر نکلے اور کہا قربانی دینے والے شخص نے قربانی دے دی، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہوں، اس نے بہت اچھا فعل کیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے۔ اب ان میں سے لوگ آہستہ آہستہ کھسکنے لگے، کچھ جوتیاں پہن کر، کچھ جوتیاں چھوڑ کر۔ تو انہوں نے کہا اے لوگو، قول کے آدمی نہ بننا، صرف مضبوطی اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کرنا۔ اب میں پھر ایک اور صاحب سے کہتا ہوں وہ بھی اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے پیش کرے اور میرے پاس آئے، کیونکہ یہ اس کے نفس کا ٹیسٹ ہے۔ تو سناٹا چھایا ہوا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ اس دوران ایک عورت کھڑی ہوئی تو اس نے کہا اے آقا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا بی بی آ۔ چنانچہ وہ بی بی چلتے چلتے جھگی میں گئی۔ اس بیچاری کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا، اندر سے کھڑا کیا اور دوسرا بکرا ذبح کر دیا اور اس کے پرنالے سے خون کے فوارے چھوٹے۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو بادشاہ نے کہا آپ صحیح کہتے تھے، کیونکہ وہ میدان سارا خالی ہو گیا، 50,000 آدمی ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا، میرے ماننے والوں میں سے صرف 1.5 شخص ہیں جو مانتا ہے
بادشاہ نے کہا ہاں میں بھی مان گیا اور سمجھ بھی گیا وہ شخص تھا، وہ مرد تھا تو وہ پورا، جبکہ وہ عورت جو تھی وہ آدھی تھی۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، یہ مرد آدھا تھا، وہ عورت پوری تھی۔ پہلا جو آیا تھا اس نے کوئی خون نہیں دیکھا تھا، اس بی بی نے دیکھا تھا جو واقعہ گزرا، پھر بھی اٹھ کر آنے کے لیے تیار ہوئی، اس لیے وہ خاتون سالم پڑ تھی اور آدھا وہ مرد ہے۔ میرے ماننے والوں میں 1.5 لوگ ہیں، باقی سارے نفس کے بندے ہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔